ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سورہ بقرہ جو کہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ پاک سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جتنی بھی صورتیں قرآن پاک نازل کی گئے وہ مدنی ہیں۔ بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ صورتوں پر مکی لکھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو مکہ شریف میں صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں ہجرت سے پہلے، اور ہجرت فرمانے کے بعد جو صورتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں، یا پھر ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مکہ تشریف لے آئے تو وہاں پر صورت نازل ہوئی تو وہ بھی مدنی کہلاتا ہے۔ تو اس سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم حروف مقطعات سے کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ الف لام میم کا جو حقیقی معنی ہے یہ صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے اپنی مختلف آراء دی ہیں۔ اگرچہ اس کا حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، ان میں سے ایک اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کہ اس کا حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، معنی ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد چونکہ جبرائیل علیہ السلام کے آخر میں لام آتا ہے جبرائیل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بتایا۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک، یہ وہ کتاب ہے۔ اب کتاب ہمارے ہاتھ میں تو نہ دیے تھے یہ کتاب، لیکن عربی کا طریقہ کار یہ ہے جب بھی کسی چیز کی اہمیت بڑھانی ہو، جب کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ، جیسے ہم بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ عالم ہے، یہ وہ آدمی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی چیز کا۔ جو چیز قرآن مجید میں آ گئی ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہدی للمتقین، اور یہ کتاب صاحب تقوی کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے آپ کو صاحب تقوی ہونا، پرہیزگار ہونا، متقی ہونا بہت ہی ضروری ہے، پھر اس سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ پھر یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی قرآن مجید کی تقریباً 29 صورتیں ہیں، 29 صورتیں جو ہیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور عربی گرامر کے جو حروف ہیں، لیٹر ہیں، وہ بھی 29 ہیں۔ تو چونکہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بنایا تو تم ان جیسی الف لام میم جیسی کوئی صورت بنا کر، کوئی لفظ، کوئی اس طرح کے کوئی حروف بنا کر لے، کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی ایک آیت، ایک سورت بنا کر دے، یہ قرآن یہ سمجھ۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ یہ ہدی للمتقین، جو صاحب تقوی ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پھر آگے پرہیزگاروں کی صاحب تقوی کی نشانی، ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جنت کیا ہے؟ ایک جنت ہے، ہم پہلے اس سے پہلے ہم اس دنیا سے جائیں گے، مریں گے، قبر آئیں گے،
وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے لیے غائب ہے. جنت ہے، دوزخ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن ہمارے لیے غائب ہے. پھر اس کے بعد حشر کا دن ہوگا کہ قیامت برپا ہوگی. یہ حقیقت ہے، ہمارا ایمان ہے لیکن ہمارے لیے غائب ہے. لیکن سب صاحب تقویٰ کی یہ نشانی ہے کہ اس غائب پر ایمان رکھتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. پھر تقویٰ والے صاحب تقویٰ کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان فرمائی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے جتنے لوازمات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر وہ نماز کو ادا کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صرف نماز کا بھی کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جو ارکان اسلام ہیں، جو بنیادی ارکان ہیں، جو اسلام کے رکن ہیں، وہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور اس میں صرف نماز کا کیوں بیان کیا گیا ہے کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو متقی ہیں، جو صاحب تقویٰ لوگ ہیں، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. اس لیے کہ نماز ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. اب روزہ انسان بیمار ہے، اس سے فرض و ساقط ہو جاتا ہے. سفر میں انسان روزہ سے ساقط ہو جاتا ہے. اب متقی ہو روزہ نہ رکھے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو، یہ اللہ پاک نے خوبی بیان فرمائی ہے کہ انسان اگر نماز قائم رکھے، بیمار ہے، سفر پر ہے، اس کا روزہ اس کا ساقط ہو گیا تو پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے. پھر روزہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کے لیے انسان کو صاحب مال ہونا ضروری ہے. زکوٰۃ وہی انسان دے گا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دے گا. اب ایک بندہ سب متقی بھی ہو، زکوٰۃ نہ دے، یہ بھی ہو سکتا تھا. اس لیے جب اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ فرض سے ساقط ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرے تو پھر کیا وہ جنت میں چلا جائے گا. اس کے بعد حج. اب حج کا یہ ہے کہ انسان، وہ حج اس وقت فرض ہوگا جب اس کے پاس مال ہوگا. اتنا اس کے پاس مال ہوگا کہ مدینہ کا سفر، مکہ شریف کا سفر جاری رکھ سکے، وہاں پر جتنے اخراجات ہیں اٹھا سکیں، تو پھر اس پر حج فرض ہوگا. ادروائز اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت نہیں دی ہے، تو وہ سے فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا جب تک اس کے پاس مال نہیں ہے. پھر وہ بندہ نماز قائم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایک ہی رکن ہے، مسلمان کا ایک رکن ہوا ہے نماز. جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز ہے، اور انسان جب نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز کم کر دیتا ہے، تو جب وہ روزہ بھی رکھتا ہے، ایون وہ نماز قائم رکھتا ہے لیکن روزے کی اس کی طاقت نہیں ہے، تو روزے کے اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ فلاں ٹائم سے فلاں وقت پر کھانا پینا نہیں ہے. وہی بندہ جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک وقت کے لیے اس کے پاس کھانا پینا بند ہو جاتا ہے. اگر صحیح طریقے سے خلوص سے، نیت سے اور خشوع اور خضوع سے وہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا بھی فیض اس نماز میں عطا فرما دیتا ہے. اب زکوٰۃ ہے، ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ. اب اس بندے نے جو ٹائم لینا تھا، جس سے پیسے کمانے تھے، جس سے اس روزی کو ملنی تھی، مال ملنے سے زکوٰۃ دینی تھی، فرمایا تو نماز قائم کر، اور جو وقت آپ نے اس کاروبار میں لگانا تھا وہ نماز میں لگا. اگر زکوٰۃ کا آپ کے پاس مال نہیں بھی ہے تو زکوٰۃ کا کو فیض مل جائے. پھر حج ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے، مکہ شریف میں جاتا ہے حج بیت اللہ کے لیے، کعبہ کا اس کے دل کعبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نماز میں بھی جب ہم روزی کو ملنی تھی، مال ملنے سے زکوٰۃ دینی تھی، فرمایا تو نماز قائم کر، اور جو وقت آپ نے اس کاروبار میں لگانا تھا وہ نماز میں لگا. اگر زکوٰۃ کا آپ کے پاس مال نہیں بھی ہے تو زکوٰۃ کا کو فیض مل جائے. پھر حج ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ کا
سفر کرتا ہے، مکہ شریف میں جاتا ہے حج بیت اللہ کے لیے، کعبہ کا اس کے دل کعبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نماز میں بھی جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا منہ قبلہ شریف خانہ کعبہ. صحیح خلوص نیت سے اچھے طریقے سے انسان اپنے آپ کو حاضر کر کے یہی سوچتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہوں. اس وقت بھی انسان کی توجہ نماز میں بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے. جب حج کے لیے جاتا ہے تو ہم زیارت حج کی کر رہا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اللہ نے مال نہیں دیا تو اس طرح نماز پڑھ تو اللہ تعالیٰ تجھے نماز میں اس حج کا بھی فیض عطا فرمائے گا. یہ سچے جو پرہیزگار ہیں، جو تقویٰ لوگ ہیں، یہ ان کی نشانی ہے. پھر اللہ پاک نے پر یہ کرم فرمایا. پھر آگے ایک اور نشانی صفت فرمائی اللہ پاک نے پرہیزگاروں کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، بما انزل الیک وما انزل من قبل، جو آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلے جو آپ پر اتارا گیا. ایمان والے پرہیزگاروں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آپ اس پر ایمان لاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں ہیں، ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آیا کہ یہ زبور اور تورات اور اس میں بات لکھی گئی ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر اس بات کی تصدیق تائید قرآن کر دے کہ یہ بات بائبل میں کہی گئی ہے، اس کی تائید اور تصدیق قرآن کر رہا ہے تو وہ بات سچی ہے، اس کو مانیں گے. اور پھر جو بھی جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں، جتنے بھی ان کے واقعات ہوئے، جتنے بھی انبیاء ہوئے، جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ گزرے، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی ایمان والوں کی ایک صفت میں سے ایک صفت. پھر آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پھر وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ پرہیزگاروں کی ایک صفت ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کامل ایمان رکھتے ہیں. اب ہم جو لوگ ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، لیکن ہم اس طرح کا جس طرح کا ہمارے اعمال ہیں ہم آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں رکھتے. جس طرح کی ہماری روزمرہ کی زندگی گزر رہی ہے، اگر ہمیں کامل یقین ہو تو کوئی ہم بات کہنے سے یہ پہلے سوچیں جو کلمہ میری زبان سے نکل رہا ہے آیا میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دے گا. اگر ہمارا کامل یقین ہوتا تو جو میں عمل کر رہا ہوں آیا اس میرے عمل سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو آیا تو دکھ اور تکلیف تو نہیں پہنچے گی. آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیج کر جو احکامات دیے ہیں، اگر ہمارا کامل یقین ہوتا آخرت پر تو ان سے ہم صرف نظر کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے کہ اللہ کے حکم کو ہم نظر انداز کریں، آیا ہم نے مرنا نہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں، زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت پر ہم ایمان آخرت کو نہیں ہے، اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، لیکن ہمارا کامل یقین نہیں ہوتا. اگر ہمارا کامل یقین ہوتا، کامل ایمان ہوتا جس طرح کا ہمارے اعمال ہیں تو اس سے بہتر ہوتا.